تو یہ تھا، جب والدہ کا ڈسکشن ہوتا ہے تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پرابلم کہاں سے نکل رہا تھا، تو یہ خزاعہ کی وجہ سے۔ اب جو اس کی روش تھی، جو سب سے زیادہ یہ پہلی دفعہ جو بھڑکا ہے، اور اس کی حرکتیں پہلے بھی خراب تھیں۔ مثال کے طور پر خانہ کعبہ کے ارد گرد جو سونے کے 2 ہرن تھے وہ اس نے چرائے تھے۔ اس کے بعد یہ بھاگ گیا تھا کہاں پر؟ اپنے ماموں کے پاس بنی خزاعہ میں۔ اسی طرح سے جب حضرت عبد المطلب کی وفات ہونے والی تھی تو روایات میں یہ ہے کہ انہوں نے حضرت ابو طالب کے سپرد کیا، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تم اپنے کون سے چچا کے پاس رہنا چاہتے ہو، کس کی کفالت میں جانا چاہتے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کا نام لیا تھا، اور خود حضرت عبد المطلب کی خواہش بھی یہی تھی۔ لیکن جب کفالت کا موضوع آیا تھا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس نے جو ہے کہا تھا کہ میں جو ہوں تیار ہوں، جس پہ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اپنے شر کو یہاں سے ہٹاؤ، اور تمہارے حوالے اس کو اپنے پوتے کو نہیں کروں گا۔ اسی طرح سے روایتوں میں نقل ہوا جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی تو جو صوبیہ نامی کنیز تھی، اب اس پہ بھی ڈسکشن ہے کنیز کو رہا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، لیکن یہ ایک موضوع ڈسکس کر رہے ہیں۔ صوبیہ نامی جو اس کی کنیز تھی، یہ خبر لے کے آئی تھی تو اس نے اس کو آزاد کر دیا تھا خوشی میں کہ میرے بھائی کا بیٹا ہوا ہے۔ اور ایک روایت میں نقل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خواب میں دیکھا کہ جہنم کے شعلوں میں ہے لیکن اپنے انگوٹھے سے پانی پی رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یہ پانی تمہیں کیوں مل رہا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کیونکہ تمہاری ولادت کی خوشی میں نے صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا۔ تو ایک زمانے میں یہ اچھا بھی تھا، اور یہیں سے بعض روایتوں میں نقل کیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا عالم یہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عالم یہ ہے، کوئی اگر ان سے محبت کرتا ہے تو ابو لہب جیسے کو بھی اس محبت کا صلہ ملے گا، کیونکہ اس نے بالآخر ایک محبت کی تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، یہ بھی ایک روایت میں ہے۔ لیکن جو اس کی اصل دشمنی ہوئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور اس کے بعد صفا پر آئے، اور آنے کے بعد جو ہے ایک آواز بلند کر کے کہا یا صباحا۔ اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ یہ آواز لگاتے تھے اور اس سے مراد ہوتی تھی کوئی اہم اعلان ہے، اور بعض دفعہ جنگوں وغیرہ میں بھی پہاڑ پہ چڑھ کے جو ہے یہ کہا جاتا تو لوگ پریشان ہو کے آ گئے، پھر آپ نے سوال کیا کیا کبھی تم نے مجھے غلط کہتے ہوئے سنا ہے؟ سب نے اقرار کیا، اور اس کے بعد آپ نے کہا اگر میں کہوں کہ لشکر آ رہا ہے تم مانو گے؟ تو کہا ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور تمہیں بدترین عذاب سے بچانا چاہتا ہوں۔ تو یہاں سے اس نے کھل کے مخالفت شروع کی کہ جس پہ اس نے ایک دفعہ یہاں بھی کہا جمعت لہذا تبا لگا، آیا تو نے ہم سب کو یہاں جمع کیا ہے اس چیز کے لیے برباد ہو جائے تو تبا لگا۔ جو لفظ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا تھا